الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. آمنت بالله وصدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سارے حضرات محبت اور شوق سے درود شریف پڑھیں. اور اگلی میری گزارش یہ ہے، جو ہمارے نوجوان بیٹے دروازے کے سامنے جن لائنوں میں بیٹھے ہیں، ہر مرتبہ دروازہ کھلنے پر ان کی نظر دروازے کی طرف ہوتی ہے. اگر آنے والے لوگوں کی اہمیت زیادہ ہے تو ادھر دیکھیں، اللہ اور اس کے رسول کی ارشادات کی اہمیت زیادہ ہے تو پھر ادھر دیکھیں. فیصلہ کر لیں آپ اس میں. جزاکم اللہ. قابل صد کرام و تکریم علماء کرام، گرامی قدر سامعین، میرے واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، میں مشکور ہوں اس علاقے کی معروف بزم اور علماء کے اتحاد کا ایک حسین گلدستہ بزم اولیاء، جو ایک عرصے سے اس ماحول اور اس علاقے میں قرآن و سنت کی خوشبو کو پھیلا رہے ہیں، اور الحمدللہ ہر موقع پر، خواہ وہ ربیع الاول ہو یا محرم الحرام، کوئی بھی اہم موقع ہو، الحمدللہ بزم اولیاء اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے قرآن و سنت کی تعلیم اور علماء کرام کے بیانات کا اہتمام کرتی ہے. گویا یہ روشنی کا ایک دیپ اور مینار ہے جو الحمدللہ دین کی روشنی پھیلا رہے ہیں. ایک شجرہ طیبہ ہے جس کے سائے میں لوگ عقائد اور اپنے اعمال کی اصلاح کرتے ہیں. میں بزم اولیاء کے ذمہ داران، اس کے صدر حضرت مولانا مفتی امداد اللہ صاحب، اس کے روحی رواں عزیز محترم حضرت مولانا محمد عمران معاویہ صاحب اور دیگر تمام
اس کے اراکین اور علماء کرام جن کا نام لینا اس وقت مشکل ہے، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ان کے حسن کارکردگی میں اور اضافہ فرمائے۔ ادھر متوجہ تھے ادھر، اور اللہ تعالیٰ ان کے اس فیض کو اور عام اور تام فرمائے۔ ہمارے دیگر حضرات، مہمانان گرامی اور ہمارے اس پروگرام کے مہمان خصوصی جامع المحاسن، عزم و ہمت کے پیکر، تدبر اور دانائی کے مجسم حضرت مولانا محمد اورنگزیب فاروقی صاحب دامت برکاتہم، اور دینی جذبوں کے امیر اور تحریکوں کے روح رواں حضرت مولانا مسعود الرحمان عثمانی صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف لے آئے ہیں، ان کے پروگرام ہوں گے۔ آج کا یہ پروگرام جیسا کہ آپ سن چکے ہیں، استاذ العلماء، شیخ الحدیث، عظیم مفکر، عظیم مصنف، صاحب قلم، ولی ابن ولی، مجاہد اسلام، حضرت مولانا محمد عادل خان رحمہ اللہ کے ایصال ثواب اور ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہے۔ حضرت مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب رحمہ اللہ شہید ہوئے، شہادت کے منصب پہ سرفراز ہوئے، اور دوستو شہادت وہ عظیم منصب اور وہ عظیم اعزاز ہے کہ موت ہر چیز کو ختم کر دیتی ہے، لیکن شہادت موت کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ کچھ لوگ زمین پر رہتے ہوئے، کھاتے پیتے، چلتے پھرتے بھی زندہ ہوتے ہیں، مردہ ہوتے ہیں، لیکن کچھ اتنے عظیم ہوتے ہیں اپنے کارناموں کی وجہ سے کہ زیر زمین جا کر بھی وہ زندہ ہوتے ہیں۔ شہداء کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک آیت میں تو فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اور دوسری آیت میں فرمایا لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ ایک آیت میں فرمایا رب کے ہاں زندہ ہیں، دوسری آیت میں عند ربہم نہیں فرمایا، فرمایا مطلقاً زندہ ہیں۔ عند ربہم کی جہاں قید ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ آخرت میں، عالم برزخ میں وہ زندہ ہیں۔ دوسری آیت میں مطلقاً فرمایا کہ وہ زندہ ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کارناموں کے ذریعے، اپنے اس اعزاز کے ذریعے صدیوں تک زندہ رہتے ہیں اور زندہ رہیں گے۔ حضرت مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب رحمہ اللہ جو اپنی ذات میں ایک تحریک تھے، ایک انجمن تھے، میں 40 سال سے ان کو دیکھتا رہا، اور ان کی زندگی کا آخری سفر اور قیام بھی 2 دن کا ہمارے ہاں ہوا، اور اگلے دن وہ لاہور تشریف لے گئے، اور جمعرات والے دن اور ہفتے والے دن ان کی شہادت ہوئی۔ 1981 سے لے کر 2020 تک میں نے انہیں سفر میں دیکھا، قیام میں دیکھا،
درسگاہ میں دیکھا، تحریر کرتے ہوئے دیکھا، کتنے پروگراموں میں اکٹھے رہے، تقریر کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت مولانا ڈاکٹر عادل خان رحمہ اللہ کی شخصیت انتھک شخصیت تھی۔ وہ ایک عظیم عالم، سکالر، پروفیسر، مختلف زبانوں کے ماہر، عربی، انگریزی، پشتو، اردو، ان تمام زبانوں میں وہ بلا مبالغہ بغیر کسی دقت کے بڑی فصیح گفتگو فرماتے، اور الحمدللہ زندگی کے آخری سانس تک ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ دین کی سربلندی کے لیے استعمال ہوا۔ ملیشیا میں ایک عظیم عالمی یونیورسٹی میں پروفیسر کے فرائض سر انجام دیے۔ امریکہ کے اندر انہوں نے ادارہ قائم کیا اور یہود و نصارہ کو ان کی عبادت گاہوں میں جا کر دین اسلام کی دعوت دی۔ وہ ایک عالمی سطح کے دائی، عالمی سطح کے مبلغ، مصنف، مدرس، محقق، مجاہد فی سبیل اللہ تھے، اور ان کی زندگی کا آخری سفر پرسوں حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا چند دن پہلے انہوں نے جو کتاب تحریک پاکستان میں علماء کے کردار کے حوالے سے لکھی وہ میں نے سپرد کی کہ آپ اس کو دیکھیں، اور حضرت مفتی صاحب فرمانے لگے وہ کتاب کیا تھی کہ میں نے وہ کتاب ہاتھ میں لی تو گویا اس کتاب نے مجھے گرفتار کر لیا، اور میں نے رات 12:30 بجے مولانا عادل خان کو فون کیا کہ آپ یہ مجھے کیا چیز دے گئے ہیں کہ جب سے میں نے ہاتھ میں لی ہے میری آنکھوں کی نیند غائب ہو گئی، میں اپنے آرام اور راحت کو بھول گیا، اور مسلسل اس کتاب کو میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ اعزاز تحریک پاکستان اور پاکستان کے متعلق کتاب لکھنے کا یہ اعزاز بھی ہمارے دیوبند کے یہ ثبوت مولانا ڈاکٹر عادل خان کو نصیب ہوا۔ آپ تحقیق کر لیں، اس انداز کی کتاب جو ایک منفرد نوعیت کی کتاب ہے، پاکستان کے ساتھ ان کی محبت کی علامت، اور دوپہر کی چمکتے ہوئے سورج کی طرح یہ بات نظر آ رہی ہے کہ ان کو پاکستان کے ساتھ کتنی محبت تھی۔ اس انداز کی کتاب کسی اور کو لکھنے کی، کسی طبقے کے آدمی کی کوئی کتاب اس انداز کی سامنے نہیں آئی، اور ڈاکٹر عادل خان اپنی حیات طیبہ اور اپنی زندگی کے آخری دنوں میں یہ کتاب لکھ کر یہ ثبوت دے گئے کہ پاکستان کے ساتھ سب سے زیادہ اگر محبت ہے تو وہ علماء کو ہے۔ انہوں نے پاکستان کو بنایا، کوئی اور پاکستان کا چاچا ماما نہ بنے، انہوں نے پاکستان کو بنایا، اور یہی پاکستان کی انشاءاللہ حریت اور آزادی اور ایک ایک چپے کی بھی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ پھر حضرت مولانا ڈاکٹر عادل خان رحمہ اللہ نے آخری ایام جو ناموس صحابہ اور ناموس اہل بیت کے تحفظ کے لیے تحریک چلی، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے تحریک چلی، اس انداز میں ڈاکٹر عادل خان نے اس تحریک میں حصہ لیا۔ حضرت مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب اچھی طرح ان کے شب و روز سے آگاہ ہیں، معلوم یہ ہوتا تھا ان کی نقل و حرکت سے کہ گویا ڈاکٹر عادل خان دنیا میں آئے ہی ناموس صحابہ کے تحفظ کے لیے۔ اس انداز میں کہ مدرس درسگاہ میں درس دینے والی شخصیت جو ساری زندگی جنہوں نے درس و تدریس میں مدرسے کے انتظام اور انصرام میں گزاری ایک دم، اور مجھے خود انہوں نے کہا کہ بعض ساتھیوں نے کہا
کہ آپ اس انداز میں دیوانہ وار سارے کاموں کو چھوڑ کر آپ کا مدرسہ ابھی تعمیر کے مراحل میں ہے، ساری چیزوں کو چھوڑ کر آپ اس دیوانہ وار اور والہانہ انداز میں میدان عمل میں کود پڑے ہیں، اپنے ادارے کا بھی خیال رکھیں، دیگر چیزوں کا بھی۔ ڈاکٹر عادل خان فرمانے لگے میرے کان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدیق اکبر کی گستاخی کو سنے اور عادل خان پھر چین کی نیند سوئے۔ کہا جب سے میں نے یہ سنا ہے مجھے رات کو نیند نہیں آئی۔ اور اس انداز میں انہوں نے ناموس صحابہ، ناموس آل بیت کے تحفظ اور ختم نبوت کے لیے انہوں نے تحریک کے اندر قیادت کی، تحریک میں جان ڈالی، یہاں اسلام آباد تشریف لائے، ملتان تشریف لے گئے، کراچی کے لوگوں کو انہوں نے اکٹھا کیا اور کراچی میں گویا تمام طبقات کے لیے ڈاکٹر عادل خان ایک مقناطیس کی حیثیت رکھتے تھے، کھچے چلے آ رہے تھے سب ان کی آواز پر۔ اور الحمدللہ انہوں نے جو قربانی دی، ڈاکٹر عادل خان شہید رحم اللہ اور دیگر شہداء جنہوں نے ناموس صحابہ، ناموس آل بیت کے تحفظ کے لیے خون کی قربانی دی اور خون کے قطرے پیش کیے، انشاءاللہ یہ قربانی ضرور رنگ لائے گی انشاءاللہ۔ پاکستان کی سرزمین پر صحابہ کا بھی تحفظ ہوگا، ان کی ناموس کا، آل بیت کا بھی۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ مسلمان کی تو ایک بات اور زبان کا ایک بول بھی رہ گا نہیں جاتا، خون کے قطرے کہاں رہ گئے جائیں گے؟ نکاح ہوتا ہے، ایجاب قبول ہوتا ہے تو ایک بول ہی تو ہوتا ہے نا، کیوں قاری صاحب؟ ایک بول ہی تو ہوتا ہے۔ ہاں وہ کہتا ہے میں نے یہ بیٹی دے دی، باپ کہتا ہے رشتہ دے دیا، شوہر کہتا ہے میں نے قبول کر لی، بس یہ قبول کرنا ہوتا ہے کہ اچھی بری بلا اس کے ذمہ پڑ جاتی ہے۔ ہاں ایک لفظ ہی تو ہے نا۔ ہاں اور جو تھوڑی دیر پہلے اس کے لیے حرام تھی اب حلال ہو گئی، جو نامحرم تھی محرم ہو گئی۔ ایک جملے نے اس کی کیفیت کو بدل دیا تو مسلمان، اور اس نے زبان سے اگر طلاق کا لفظ نکال دیا، جو تھوڑی دیر پہلے حلال تھی اب حرام ہو گئی، مسلمان کی زبان کا ایک جملہ اور ایک بول رہ گا نہیں جاتا تو اس کے قدم اور خون کے قطرے کہاں رہ گئے؟ انشاءاللہ ڈاکٹر عادل خان رحم اللہ کی یہ شہادت رنگ لائے گی۔ اور پھر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ سوچیں، غور کریں، جس شخصیت نے پاکستان کی محبت پر ایک منفرد اور عجیب انداز میں، محققانہ انداز میں کتاب لکھی، جس شخصیت نے پاکستان کا نام امریکہ میں زندہ کیا، بلند کیا، پاکستان کی عزت افزائی کا باعث بنا، برطانیہ اور ملیشیا کی یونیورسٹی میں خدمات سر انجام دے کر وہاں کا ایوارڈ لیا، اور کیا ہمارے اداروں کے لیے سوالیہ نشان نہیں ہے کہ پاکستان کا یہ عظیم ثبوت، پاکستان کا یہ سرمایہ کراچی کی سڑک پر دن دہاڑے ان کو شہید کر دیا گیا اور آج تک ان کے قاتلوں کا پتہ نہیں چلا؟ یہ تمہارے لیے تمہارے منہ پر تماچا نہیں اور تمہاری کارکردگی پر سوالیہ نشان نہیں؟ سوچا جائے اور غور کیا جائے۔ اس انداز میں علماء کو شہید کر دینا اور پھر اس پر خاموشی اختیار کر لینا اور چند دن کے لولی پاپ اور اس کے بعد کہہ دینا ہاں چند دن کی تسلی، قریب پہنچ گئے ہیں، جلد خوشخبری سنائیں گے، قاتلوں پر تک پہنچ گئے ہیں، مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ آج تک پاکستان میں یہی ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ کی عدالت میں ان شہداء کا خون رائگاں نہیں جائے گا، بلکہ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے لکھا، علامہ شہرانی رحمہ اللہ نے لکھا کہ علماء کا گوشت یہ مسموم ہوتا ہے، ہاں جو اس کو استعمال کرتا ہے پھر وہ کبھی بچ نہیں سکتا، اس کے اثرات ضرور ہوتے ہیں۔ آپ یہ نیت کریں جس مشن پر، اور اس طرح کے پروگراموں کا مقصد یہی ہے، جس مشن پر، جس کاز پر ڈاکٹر عادل خان رحمہ اللہ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، انشاءاللہ اس مشن کے لیے ہم بھی اپنی زندگی کی آخری سانس تک اپنی طاقت کی ہر رمق کو انشاءاللہ ہم بھی لگائیں گے انشاءاللہ۔
नामूस सहाबा का भी तहफ़्फ़ुज़ होगा और दीन की सरबलंदी। और फिर ये भी कि आज एक साजिश के तहत पाकिस्तान के अंदर अवाम को उलमा से, दीनी मदारिस से दूर किया जा रहा है, उनका ताल्लुक तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आप नियत करें, हम इंशाअल्लाह ये ताल्लुक और मजबूत करेंगे। 1400 साल की तारीख ये गवाह है। जब भी फितने आए, इन फितनों के स्याह पर्दों को इन उलमाए किराम ने अपनी तलाकत लिसानी से, अपनी जुर्रत से, अपनी कुर्बानियों से, अपने इल्म से, अपने कलम से इन स्याह पर्दों को चाक करके इस्लाम का रोशन चेहरा दोपहर के चमकते हुए सूरज की तरह उम्मत के सामने पेश किया। आज भी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक करेंगे। मुख्तलिफ अंदाज के फितने इनके सामने जो सद्दे सिकंदरी बने और इनके सामने जो दीवार बनकर रहे, वो उलमाए किराम करीब के दौर में हिंदुस्तान में अंग्रेज के तसल्लुत के बाद उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया, इस्लाम के बारे में शुकूक व शुबहात पैदा किए जाएं। और आज भी यही हो रहा है। हमारा प्रिंट मीडिया, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारा सोशल मीडिया, इस पर इस्लाम के खिलाफ जहर उगला जा रहा है और शुकूक व शुबहात पैदा किए जा रहे हैं। मैंने अर्ज किया, कल भी उलमा ने इन फितनों की सरकोबी की। बड़े बड़े फितने आए हिंदुस्तान की सरजमीन पर और अल्हम्दुलिल्लाह उलमा ने लम्हों में एक जुमले में इस्लाम की हकानियत को जाहिर किया। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमुल्लाह, कासिमुल उलूम वल खैरात, हिंदू आया उनके पास और आकर कहने लगा, हजरत हमारा तरीका अच्छा है, हम तो मरने वालों को जला देते हैं, मुसलमान दफन करते हैं। हजरत नानोतवी बरजस्ता फरमाने लगे, कचरा जलाया जाता है, खजाना दफन किया जाता है। कचरा जलाया जाता है, खजाना। एक जुमले से इस्लाम की अजमत को जाहिर किया। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए, अपने कुतुब खाने में बैठे हुए नौजवान दौड़ता हुआ, हजरत जल्दी करें, वो जुल्म हो गया। फंडर पादरी दिल्ली के चौक में खड़ा हुआ है, इंजील हाथ में लिए हुए और कह रहा है, मैं इंजील को आग में डालता हूँ, आप कुरान को आग में डालो। जो सच्ची किताब होगी बच जाएगी, जो गलत होगी जल जाएगी। हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों के जब में गफीर है, आप जल्दी तशरीफ ले चले। शाह साहब उठकर साथ हो लिए। वो नौजवान कहने लगा, हजरत कुरान मजीद तो ले लें। फरमाया जरूरत नहीं है, ऐसी काम चल जाएगा। पहुंचे, उस पादरी से कहा, तू इंजील को आग में डाले, मैं कुरान को आग में डालूं मुनासिब नहीं। तू इंजील को सीने से बांध, मैं कुरान मजीद को सीने से बांधता हूं, हम दोनों आग में छलांग लगाते हैं। मेरा ईमान है, जो सच्ची किताब होगी किताब भी बचेगी, किताब वाला भी बचेगा। ये सुनकर वो भाग खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं जाते ही कहने लगा, मैं अपने आप को तो मटीरियल मसाला लगा के आया था, इंजील को तो लगा कर आया था, अपने आप को तो नहीं लगा कर आया था। एक और आया और आकर फारसी के शेर में एक पादरी ने फितना पेश किया, कसे बगुफ्त ईसा मुस्तफ़ा आला ई बज़ेरे ज़मीन दफन वहाँ बौजे समा। किसी ने कहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल है, कि हुजूर तो ज़मीन में दफन हैं और ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पे आराम फरमा रहे हैं, क़यामत के करीब उतरेंगे। तो ईसा अलैहिस्सलाम अफजल हुए। शाह अब्दुल अजीज, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। सुनते ही फरमाना के गुफ्तमशी हुज्जत कभी नेस्त कि हबाब पर सरे आप गोहर दरते दरियास्त। मैं कहता हूँ तेरी ये दलील कभी नहीं, इसलिए कि बुलबुला पानी के ऊपर होता है, मोती तो समुद्र की तह में होता है। पादरी भाग गया। तो जितने फितने आए उलमा ने उनकी सरकोबी की, उन तूफानों का मुंह मोड़ा, उन स्याह पर्दों को चाक किया और दीन इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह रोशन सूरत में आज भी मौजूद है। आज भी जो फितने आ रहे हैं इनके सामने उलमा ही मैदान में हैं। इनके कलम से, इनकी जुर्रत से, इनकी कुर्बानियों से वो फितने रुक रहे हैं, आइंदा भी रुकेंगे। आप नियत करो डॉक्टर आदिल खान शहीद रहमुल्लाह के इस पैगाम को पेश नजर रखते हुए कि दीन पर जिएंगे और दीन पर मरेंगे। दीन
پر جئیں گے، دین پر مریں گے، اور اپنی تمام تر توانائیوں کو دین کے تحفظ، دین کی سربلندی، مقدس شخصیات کے ناموس کے تحفظ کے لیے استعمال کریں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب